اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب شرح امثلہ میں ہے اور کتاب شرح امثلہ میں آج ہمارا دوسرا مباحثہ ہے انشاءاللہ۔ پہلے مباحثے میں کیونکہ ہم ابتدائی طالب علم ہیں اس لیے تھوڑا سا یاد دہانی کراتے ہوئے کہ پہلے مباحثے میں ہم نے مباحثہ کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ عرب میں ہر آواز کو صوت کہتے ہیں اور وہ آواز جو منہ کے مخارج پر اعتماد کر کے نکلے اس آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھیں مباحثے میں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ محمل اور مستعمل میں سے محمل کی بھی تعریف پڑھ لی ہم نے، مستعمل کی بھی تعریف پڑھ لی۔ مستعمل کی پھر ہم نے کہا تھا کہ بھی مستعمل جو ہوتا ہے اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرب میں لفظ مستعمل کو کلمہ کہا جاتا ہے اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اس کو فعل اور حرف کو وقتی طور پہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہے، اسم کو لیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ مصدر اور غیر مصدر۔ مصدر میں جب ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی مصدر کسے کہتے ہیں، غیر مصدر کیا ہے، وہ بھی اس کی تعریف ہو گئی، زیادہ لمبا نہ ہو جائے، بالکل میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا۔ مصدر اور غیر مصدر، جب مصدر میں آئے تھے تو وہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے تھے۔ مصدر اصل کلام ہے، یعنی تعریف ہوگی کس چیز کی کہ مصدر کسے کہتے ہیں، اصل کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کلام کسے کہتے ہیں۔ مصدر کی بھی تعریف ہو گئی، اصل کی بھی تعریف ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور کلام کسے کہتے ہیں، کلام کی بھی تعریف ہو گئی ہے۔ وہ بالکل پہلے مباحثے میں آسان ہے بالکل۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی پہلے مباحثے میں گزارش کی تھی، کہا تھا کہ امثلہ جس کے ہم نے مباحثہ کر چکے ہیں، امثلہ کی یہ شرح امثلہ شرح ہے، یعنی شرح امثلہ یعنی اس جو امثلہ جس کا مباحثہ کیا اس کی یہ شرح ہے۔ تو امثلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھی ماضی جو ہے اس کی 14 صیغے ہیں، ماضی سے 14 صیغے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی کی شرح کریں گے۔ اب ماضی کسے کہتے ہیں، مضارع کسے کہتے ہیں، اسم فاعل کسے کہتے ہیں، اسم مفعول کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں، نہی کسے کہتے ہیں، جہد کسے کہتے ہیں، نفی کسے کہتے ہیں، استفہام کسے کہتے ہیں، یہ تعریفیں کریں گے ابھی۔ اور تعریف کرنے کے بعد فوراً پھر جو 14 صیغے ہیں ماضی کے جو پڑھے تھے امثلہ میں، اب وہ 14 صیغوں کی طرف جائیں گے ہم کہ وہ جو 14 صیغے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں، کیسے بنے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف ہے، صرف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک صیغے کو پھیرنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو جائیں۔ تو وہ 14 فعل ماضی کے صیغے بنائیں گے تاکہ اس سے ہمیں 14 مختلف معنی حاصل ہو سکیں۔ الماضی پہلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ماضی لغت میں گزرے ہوئے کو کہتے ہیں، فعل ماضی لغت میں گزرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اور اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی جس کا وقت گزر چکا ہو اور اس کی مدت تمام ہو چکی ہو، اس کی مدت لازم ہو چکی ہو، اب اس کی مدت کا کوئی حصہ باقی نہ بچا ہو۔ مستقبل، اب یہاں پر ایک اشتباہ جو ہوتا ہے اس کا بھی ازالہ کرتا چلوں کہ علامہ مدرس افغانی کہتے ہیں کہ لفظ یہ مستقبل جو ہے اس کو آپ با کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، با کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے مستقبل پڑھا جائے تو وہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ مستقبل ہے۔ مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں با کے کسرہ کے ساتھ، مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں با کے فتح کے ساتھ۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی کے اعتبار سے آنے والے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔
مستقبل یعنی آنے والے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ مستقبل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو اور ابھی تک واقع نہ ہوئی ہو، اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کے اوپر بھی علامہ مدرس افغانی نے اشکال کیا ہے۔ علامہ مدرس افغانی کہتے ہیں کہ نہ، اسم فاعل نہ کہا جائے بلکہ اس کو کہا جائے فاعل۔ کیا؟ فاعل۔ فاعل کا لغوی معنی فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس میں فاعل یا فاعل کا اگر اصطلاحی معنی یعنی وہ فاعل وہ چیز وہ جس سے کوئی فعل صادر ہو، فاعل جس سے کوئی کام صادر ہو، وہ جو کام جس سے صادر ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، اس خود کام کو فعل کہتے ہیں، اور جس سے اس کے بعد اس میں فاعل کے بعد جو مفعول ہے، مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا گیا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ مفعول جس پر فعل واقع ہو رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں فاعل، فعل، مفعول۔ فاعل فعل کرنے والا، ٹھیک ہے، اور جس پر وہ کام ہوا ہے، وہ جو خود فعل ہوا ہے وہ کام، اس کو فعل کہتے ہیں، اور مفعول جس پر وہ کام ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول۔ اگر مثال سے کہیں، کیونکہ مثال سے بہترین بات ہو جائے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اکل زید خبزا۔ اکل زید خبزا، یہ ترجمہ کیا بنے گا کہ زید نے روٹی کھائی۔ اب یہ روٹی جس کو کھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روٹی جو کھائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ کھانے والا کون ہے؟ زید، یہ فاعل ہے، اور یہ اکل جس کو کھایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ خبز، اکل فعل، زید فاعل، خبز یہ مفعول ہو جائے گا۔ ضرب زید امرا، ضرب یہ ضرب فعل ہے، کس پر واقع ہوئی ہے؟ امر کے اوپر واقع ہوئی ہے۔ زید نے امر کو مارا، مارنے والا، کرنے والا کون ہے؟ زید، وہ فاعل ہے۔ کیا کیا ہے؟ ضرب، مارا، یہ مار، یہ ضرب، یہ فعل ہے۔ کس کو مارا؟ کہا کہ امر کو، جس پر یہ فعل، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ امر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امر کا مطلب ہوتا ہے فرمان۔ اگر اصطلاح میں دیکھا جائے امر کسے کہتے ہیں؟ امر اصطلاح اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ طلب فعل کرنا، یعنی کسی چیز کے کرنے کو طلب کرنا۔ شرط یہ ہے کہ جو طلب کر رہا ہے وہ طلب استعلاء پر ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو بلند سمجھ کر اپنے سے پست سے کسی چیز کے طلب کرنے کو امر کہا جاتا ہے۔ مثلا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اضرب زیدن، کہ تم زید کو مارو۔ اب باپ کے درجے پر کھڑے ہو کر بیٹے سے کیا کر رہا ہے؟ یہ ضرب کو طلب کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں امر۔ نہیں، اس کے الٹ ہے، یعنی نہیں کسی روکنا، لغوی اعتبار سے منع کرنا، روکنا۔ اصطلاحی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نہ کرنے کو کا امر دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی نہیں کو طلب کرنا۔ مثلا یہ کہنا، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ لا تأکل الحق، کہ کسی کا حق نہ کھاؤ۔ یہ حق نہ کھانے کو طلب کرنا کس شرط پر؟ وہی دو شرطیں پہلے، کہ جو نہیں کر رہا ہے وہ عالی ہو، جس سے نہیں کر رہا ہے وہ پست ہو، جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جہد۔ جہد کا مطلب کیا ہے؟ جہد ویسے لغوی اعتبار سے انکار کو کہتے ہیں۔ جہد لغوی اعتبار سے اقرار کے الٹ کو جہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اقرار کا الٹ کیا ہے؟ انکار ہے۔ اور
اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جہد یعنی خبر دینا کہ یہ کام واقع نہیں ہوا، لیکن وہ خبر کی بھی دو شرطیں ہیں۔ خبر جو دی جا رہی ہے وہ زمانہ ماضی کے متعلق ہے، جو لفظ ہے وہ لفظ مستقبل کا ہے، فعل مضارع کا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امثلہ کے مباحثہ میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ فعل جہد میں کہ جہد صیغہ مضارع کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر لم داخل ہو جاتا ہے، حرف لم یا لمہ، لام امر، انشاءاللہ آ جائیں گے عوامل میں، نحو کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ جب یہ داخل ہوں، حروف جازمہ ان کو کہا جاتا ہے، جب یہ فعل مستقبل پر داخل ہوتے ہیں تو یہ تو ایک نفی کا معنی دیتے ہیں، انکار کا معنی دیتے ہیں، اور دوسرا فعل مضارع کو فعل ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب جہد میں کیا ہوتا ہے کہ خبر دینا کہ یہ کام واقع نہیں ہوا زمانہ ماضی میں، لیکن لفظ کون سا استعمال ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوگا وہ لفظ مستقبل کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لم یضرب، اس ایک مرد غائب نے نہیں مارا زمانہ گزرے میں، گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا اس نے۔ اچھا، یضرب مستقبل کا صیغہ ہے، یضربو تھا اصل میں مستقبل کا صیغہ ہے، لیکن جب اس کے اوپر لم داخل ہوا ہے تو اس نے خبر دے رہا ہے کہ اس ایک غائب مرد نے زمانہ ماضی میں اس کو نہیں مارا۔ بہرحال نفی بھی نہ کو کہتے ہیں، نفی نیست کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں نفی یعنی خبر دینا کہ یہ کام واقع نہیں ہوگا زمانہ مستقبل میں، اور لفظ بھی اس کا کیا ہوگا؟ مستقبل کا ہوگا۔ اب بس فقط یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ جہد اور نفی میں فرق یہ ہے، وہاں پر بھی خبر دی جا رہی ہے، یہاں پر بھی خبر دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی خبر یہی ہے کہ یہ فعل واقع نہیں ہوا، یہاں یہ خبر ہے کہ یہ فعل واقع نہیں ہوگا، بس یہ فرق ہے۔ یعنی جہد میں یہ ہوتا ہے کہ خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوا زمانہ ماضی میں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے یہ خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوگا زمانہ مستقبل میں، وہاں پر بھی صیغہ جو ہے وہ مستقبل کا ہے، یہاں پر بھی صیغہ مستقبل کا ہے۔ آخری وہ ہے استفہام۔ استفہام کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ طلب فہم کرنا۔ میں نے پیچھے امثلہ کے مباحثے میں بھی گزارش کی، استفہام یعنی متکلم مخاطب سے، اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، استفہام کا اصطلاحی معنی بھی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ متکلم جو صیغہ استعمال کرے گا کس چیز کا؟ استفہام کا، وہ متکلم مخاطب سے طلب فہم کر رہا ہے کسی فعل کے بارے میں۔ مثلا یہ کہنا کہ حل یضرب، کیا وہ ایک مرد مارے گا زمانہ مستقبل میں؟ حل یضرب، کیا وہ ایک مرد مارے گا؟ اب وہ جو متکلم ہے جس نے یہ کلام کہی ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے استفہام کے لیے مخاطب سے کہ کیا وہ یہ کام کرے گا۔ حل یسافر، کیا وہ فلاں بندہ، یعنی بات ہو رہی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے حل یسافر، کیا وہ واقعاً سفر پر جائے گا؟ یعنی وہ سوال کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں اپنے سمجھنے کے لیے سامنے والے سے، مخاطب سے سوال کر رہا ہے کہ یا واقعاً وہ جا رہا ہے، واقعاً وہ سفر پہ جا رہا ہے۔ حل یاکل، کیا واقعاً وہ کھا رہا ہے؟ مثلا اس طرح کے کوئی بھی آپ مثال لے لیں۔ استفہام میں طلب فہم کرنے کے لیے متکلم مخاطب سے دوسرے لفظوں میں کہیں کہ سوال کرتا ہے، استفہام سوال کے لیے آتا ہے کہ مخاطب سے پوچھنا ہے کہ یہ اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی بالکل مفہوم جو تھا وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، واضح تھا مفہوم، اور اس کا ترجمہ اور تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ زیادہ جو ہے طوالت میں بھی نہیں جائیں گے، زیادہ اپنی گفتگو کو طویل بھی نہیں کریں گے، اور ترجمے پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو بڑی صرف کی کتاب ہیں ان میں جتنا ہوا انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ کہتے ہیں ماضی در لغت گذشتے را گویند، ماضی لغت میں گزرے ہوئے کو کہتے ہیں، جو چیز گزر چکی ہے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ و در اصطلاح
الماضی ما مضى وقته واللازم اجلہ۔ اصطلاح علم میں اصطلاح علماء میں ماضی کسے کہتے ہیں؟ الماضی ما مضى وقتہ، ماضی وہ ہے کہ جس کا وقت گزر چکا ہو، واللازم اجلہ، اور اس کی مدت، اجل بھی وقت کو کہتے ہیں، واللازم اجلہ، اور اس کی اجل، اس کی مدت لازم ہو چکی ہے، یعنی اس کی مدت لازم ہو، ابھی اس کی مدت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، اس کی مدت باقی نہیں رہے گی۔ یعنی ماضی چیزی است کہ گزشتے باشد، ماضی وہ چیز ہے جو گزر چکی ہے، وقت او جس کا وقت گزر چکا ہو، و بے سر آمد باشد اجلو، اور اس کی اجل آ چکی ہے، یعنی اس کی مدت آ چکی ہے، اب اس کی مدت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ مثل ضربا، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال دیں، ضربا اس ایک مرد غائب نے مارا، یعنی اس ایک مرد غائب مار چکا ہے، اب وہ دوبارہ نہیں ہے، اگر وہ مارے گا تو وہ پھر ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، مار رہا ہے تو پھر ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، پھر وہ حال و استقبال کے ساتھ استعمال ہوگا، بلکہ ضربا اس ایک مرد نے مارا، اس کی ضرب لگ چکی ہے، اس کا وہ فعل گزر چکا ہے۔ مستقبل یا مستقبل، جس طرح میں نے گزارش کی ہے، کہتے ہیں کہ در لغت آئندہ را گوین، لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے کو کہتے ہیں اس لغت کے اعتبار سے۔ و در اصطلاح، اصطلاحی معنی جو ہے مستقبل کا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع، مستقبل وہ ہے کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہو، ينتظر وقوعه جس کے واقع ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہو، ولم يقع اور ابھی تک وہ واقع نہ ہوا ہو۔ یعنی مستقبل در اصطلاح چیزی است، مستقبل اصطلاح میں چیز ہے، کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ کہ انتظار کشید شد واقع شدن آن و ہنوز واقع نشدے باشد، مستقبل وہ چیز ہے اصطلاح میں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور وہ ابھی تک واقع نہ ہوا ہو، وہ ہنوز واقع نشدے باشد، اور وہ ابھی تک واقع نہ ہوا ہو، یہ مستقبل ہے۔ مثل یضرب، وہ ایک مرد مارے گا، یعنی ابھی تک اس ایک مرد نے نہیں مارا، ابھی تک اس کی وہ مار انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب مارے گا، ابھی تک اس نے نہیں مارا، اس کے مارنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کب مارے گا۔ یسافر، اس نے ابھی تک سفر نہیں کیا، ایک بندہ زیارات پہ جا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے حج کے لیے جا رہا ہے، تو کیا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھی کب جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یسافر، ابھی وہ سفر کرے گا، ابھی نہیں گیا، یعنی اس کے جانے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ اس نیک سفر کے لیے سفر کرتا ہے۔ اس میں فاعل میں نے گزارش کی ہے کہ علامہ مدرس افغانی کہتے ہیں کہ اس کو فاعل کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ در لغت کنندے رگوین، لغت میں کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، فاعل جس سے فعل ہو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ ودر اصطلاح، اصطلاح علم میں، اصطلاح علماء میں، اصطلاح علمی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ الفاعل ما صادر عنہ الفعل، فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو، جس طرح میں نے پیچھے گزارش کی ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ما صادر عنہ الفعل، آیا یہ کہ جس سے فعل صادر ہو، بعض اوقات اس کا مفعول ہوتا ہے اور بعض اوقات مفعول نہیں ہوتا، اگر فعل لازم ہوتا ہو اس کا مفعول نہیں ہوگا، فعل اور فاعل فقط، فعل اپنے فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ تمام ہو جاتا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال جس سے فعل صادر ہو، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ لازم نہیں ہے کہ فاعل سے ہی فعل صادر ہو، نہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل اسے کہتے ہیں کہ یا تو اس سے فعل صادر ہو یا فعل کے ساتھ فاعل کا تعلق ہو، اس فعل کے ساتھ وہ فعل اس فاعل سے صادر نہیں ہوا لیکن اس فاعل کے ساتھ اس فعل کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جہاں فعل صادر تو ہو رہا ہے کس سے؟ فاعل سے، مثلا قام زیدن، زید کھڑا ہے، یہ قیام
یہ کھڑا ہونا کس سے صادر ہوا ہے؟ زید سے صادر ہوا ہے. لیکن ایک اور ایسی مثال ہے جہاں پر وہ فعل خود فاعل سے صادر نہیں ہوا، لیکن اس فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس فاعل کے ساتھ ہے. کیسے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ماتا زیدن. اب یہ موت اس زید سے صادر ہوئی ہے؟ کہیں کہ نہیں، یہ موت اس فعل سے صادر نہیں ہوئی، یہ موت اس فاعل سے صادر نہیں ہوئی، زید سے صادر نہیں ہوئی، لیکن اس موت کا تعلق، اس فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ اس فعل کا تعلق ہو. کہتے ہیں کہ فاعل چیزی است کہ صادر شده از او فعل. فاعل وہ چیز ہے کہ جس سے فعل صادر ہو. چون ضاربن مارنے والا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یست یک مرد زنندے کہ اس ایک مرد نے مارا. یہ مارنے وہ کس کو کہتے ہیں؟ فاعل جس سے وہ ضرب صادر ہو رہی ہے. اس میں مفعول لغت میں جس پر کوئی کام کیا گیا ہو. در لغت کردے شدے را گوین. لغت میں جس پر کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں. ودر اصطلاح المفعول ما وقع علیہ الفعل. اصطلاح میں مفعول اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے. امر در لغت فرمودن رگوین. کہتے ہیں کہ امر لغت میں فرمان کو کہتے ہیں، امر لغت میں حکم کو کہتے ہیں. ودر اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ امر. کہتے ہیں کہ ودر اصطلاح الامر طلب الفعل ممن هو دونه على سبیل الاستعلاء. کہتے ہیں کہ امر فعل کو طلب کرنا کس سے؟ ممن هو دونه، اس سے جو اس طالب کا غیر ہے، یعنی اپنے غیر سے طلب کرنا کس چیز کو؟ فعل کو. علی سبیل الاستعلاء. شرط یہ ہے کہ یہاں جو امر دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو عالی شمار کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک نوکر اب مالک کو کہہ رہا ہے تو اب کیا جو بات نوکر اپنے مالک سے کہتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہتا ہے، اس کو امر کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو امر نہیں کہیں گے. امر اس میں ہوگا کہ جس میں طلب کرنے والا عالی ہو اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ دانی ہو، یعنی وہ پست ہو. کہتے ہیں کہ امر طلب نمودن فعل است از کسی کے پست ترست. کہتے ہیں کہ امر طلب کرنا فعل کا کس سے؟ کہ پست ترست، اس سے جو اس سے کیا ہے؟ پست ہے. از او بر سبیل طلب بلندی، اور وہ جو طلب کر رہا ہے وہ اس راستے پر ہو، وہ طلب کرنے والا اپنے آپ کو بلندی کا اظہار کرے. یعنی جو طلب کرنے والا ہے وہ بلند ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ پست ہے. اب بلند و پست کس اعتبار سے ہے؟ مثال کے طور پر باپ بلند ہے، بیٹا پست ہے. باپ اپنے بیٹے سے، استاد بلند ہے، شاگرد پست ہے. ٹھیک ہے، شاگرد کی جتنی بھی عزت ہوگی، لیکن استاد بلند ہے، شاگرد پست ہے. استاد کا امر جو ہوگا وہ امر شمار ہوگا، لیکن جو شاگرد کا وہ ہوگا، اس کو اگر شاگرد کوئی چیز طلب کرتا ہے اپنے استاد سے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ امر شمار نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ استدعا شمار ہوگی. نہیں در لغت بعض افن. کہتے ہیں چون اضرب، فعل امر کی مثال دیتے ہیں. اضرب، تو مار، تو ایک مرد حاضر مار. اب یہ جو طلب کر رہا ہے ضرب کو، کہتے ہیں کہ یہ عالی ہے، جس سے طلب کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ پست ہے. بزن تو یک مرد حاضر، کہ تو ایک مرد حاضر مار. نہیں در لغت باز داشتن راگوین. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لغت میں باز آ جانا. ہماری زبان میں کہتے ہیں جی باز آ جاؤ بھائی، یعنی رک جاؤ، رک جانے کو کہتے ہیں. جی فلاں کام سے تم باز آ جاؤ، یعنی فلاں کام سے رک جاؤ. نہیں لغت میں باز کو کہتے ہیں، یعنی رک جانے کو کہتے ہیں. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ نہیں طلب و ترک الفعل، یعنی کسی فعل کے ترک کو طلب کرنا.
وہ جو عالی بن رہا ہے، وہ جو عالی ہے، وہ اپنے سے پست والے سے کسی فعل کے ترک کو طلب کر رہا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کس سے؟ ممن ہوا دونہ، اس سے جو طلب کرنے والے کا غیر ہے، یعنی اپنے سے غیر سے. علی سبیل الاستعلاء، بلندی. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ یہ کام نہیں کرنا، استاد کہہ رہا ہے اپنے شاگرد کو یہ کام نہیں کرنا، مالک کہہ رہا ہے اپنے ملازم کو کہ یہ کام نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ یعنی نہیں طلب نمودن ترک فعل است از کسی کے پستر است. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی فعل کے نہ کرنے کو طلب کرنا کس سے؟ پستر است، اس سے جو اس سے پست ہے. از اوبر سبیل طلب بلندی ہے. اور وہ کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے وہ استدعا نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے میں باپ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، میں آپ کا استاد ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، میں آپ کا مالک ہوں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا. چوں لا یضرب، کہ وہ ایک مرد نہ مارے. ٹھیک ہے، یعنی بایند نزند یک مرد غائب، کہ وہ ایک مرد غائب نہ مارے. لا یضرب، مالک کہہ کے جا رہا ہے کہ اسے بتا دو کہ وہ یہ کام نہ کرے، وہ یہ ضرب نہ کرے. لا یقتل، چاہیے اسے کہ وہ قتل نہ کرے. باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ جا کر بتا دو کسی کو، کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے بیٹے کو لا یقتل، کہ وہ یہ قتل جس کا ارادہ کرتا ہے وہ قتل نہ کرے. جہد، جہد جہود، یہ میں نے گزارش کی ہے اقرار کی نقیض ہے، اقرار کا الٹ ہے. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں اس کا معنی آپ انکار بھی لے سکتے ہیں، وہ ہاں چیز کا باقی بھی بہت سارے معنی ذکر ہوئے ہیں. در لغت انکار کردن رگویند، جہد وہ کہتے ہیں لغت میں دیکھا جائے تو انکار کرنے کو کہتے ہیں. ودر اصطلاح الجحد هو الاخبار بعدم وقوع الفعل في الزمان الماضي بلفظ المستقبل. کہتے ہیں کہ جہاد کیا ہے؟ خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوا زمانے ماضی میں، لیکن جو لفظ آپ استعمال کریں گے خبر دے رہے ہیں کہ یہ کام واقع نہیں ہوا زمانے ماضی میں، ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لفظ مستقبل کا لفظ ہے. یعنی جہد خبر دادن بے واقع نشدن فعل است در زمان ماضی بلفظ مستقبل. کہتے ہیں کہ جہد خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوا زمانہ ماضی میں، کس چیز کے ساتھ دیں گے؟ بلفظ مستقبل. جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لفظ مستقبل کا لفظ ہے. چوں لم یضرب، یضرب ضرب یضرب، یضرب فعل مضارع کا صیغہ تھا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ لم یضرب تو ترجمہ جب کریں گے تو ترجمہ کریں گے لم یضرب اس ایک مرد غائب نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں. خبر دے رہا ہے نا کہ اس ایک مرد غائب نے نہیں مارا اسے زمانہ ماضی میں. یہ ہے لم یضرب، یعنی نزد است یک مرد غائب، کہ اس ایک مرد غائب نے نہیں مارا. نفی، جہد کے بعد نفی. در لغت برطرف کردن و نیست کردن را گویند. لغت میں وہ کہتے ہیں ایک طرف کرنے کو کہتے ہیں، نہ کرنے کو کہتے ہیں. نفی ایک طرف کر دینا، نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں. و در اصطلاح، اصطلاح لغت میں، اصطلاح علم میں، اصطلاح علماء میں، اصطلاح علمی میں نفی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں النفی هو الاخبار بعدم وقوع الفعل في الزمان المستقبل بلفظ المستقبل. یعنی خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوگا زمانہ و مستقبل میں، لیکن جو لفظ تعبیر کریں گے وہ بھی مستقبل کا ہوگا. اب دوبارہ آدھے منٹ کے لیے بتا دوں فرق کیا ہے جہد اور نفی میں. جہد میں بھی عدم وقوع فعل کی ہے خبر ہے، نفی میں بھی عدم وقوع فعل کی خبر ہے. ادھر بھی جہد میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مستقبل کا تھا، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی مستقبل کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جہد میں جو خبر دی جا رہی ہے اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے کہ یہ کام زمانہ ماضی میں نہیں ہوا،
اور جو نفی میں خبر دی جا رہی ہے اس کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہے کہ یہ کام زمانہ مستقبل میں نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. کہتے ہیں کہ نفی خبر دادن بے واقع نشدن فعل است، خبر دینا کہ یہ فعل واقع نہیں ہوگا. کہاں؟ در زمان مستقبل بلفظ مستقبل، کہ جو زمانہ مستقبل ہے اس میں یہ فعل واقع نہیں ہوگا، اور جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بھی مستقبل کا ہے. چون جیسا کہ لا یضربو یعنی نمیزند او، کہ وہ ایک مرد نہیں مارے گا. لم یضرب یہ جہاد کی مثال ہے کہ اس ایک مرد نے نہیں مارا، یعنی نہیں مارا زمانہ ماضی میں. لا یضربو نفی کا صیغہ ہے کہ وہ ایک مرد نہیں مارے گا. استفہام آخری، یہ 9 چیزیں جو ہم نے مباحثے میں پڑھی تھیں کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، ان 9 چیزوں میں سے آخری ہے استفہام. کون کون سی 9 چیزیں تھیں؟ فعل ماضی، فعل مستقبل، فاعل، مفعول، امر، نہی، جہد، نفی، اور 9ویں اور آخری چیز ہے استفہام. یہ وہ 9 چیزیں ہیں جو مصدر سے نکلتی ہیں. کہا تھا نا المصدر ما یصدر عنہ الفعل او شبہہ. یہ 9 چیزیں ہیں جو مصدر سے صادر ہوتی تھیں، ان میں سے جو آخری ہے وہ استفہام ہے. استفہام کے یہ ہم نے آج کے مباحثے میں لغوی اور اصطلاحی معانی پڑھے ہیں، اور آئندہ والے مباحثے میں پھر پڑھیں گے کہ ماضی کے کتنے صیغے ہیں، کون سا صیغہ کس صیغے سے بنا ہے، کیسے بنا ہے، اس کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ اگلے مباحثے میں. استفہام در لغت طلب فہم کردن رگویند. کہتے ہیں کہ استفہام لغت میں کسی چیز کے فہم کو سمجھنے کو کہتے ہیں. ودر اصطلاح، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الاستفہام ہوا طلب المتکلم من المخاطب فہم الفعل. کہتے ہیں کہ متکلم جو بات کر رہا ہے وہ سامنے والے سے، مخاطب سے کسی فعل کے سمجھنے کو طلب کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ایک بندہ طلب کر رہا ہے کہ آیا اس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو وہ کیا کہے گا؟ حل یاکل، وہ کھائے گا. حل یاکل، کیا وہ کھائے گا؟ یعنی پوچھنا چاہ رہا ہے، طلب افہام کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کھائے گا یا نہیں کھائے گا. حل یاکل. کسی کے بارے میں سنا ہے کہ سفر کر رہا ہے تو وہ طلب افہام کر رہا ہے، حل یسافر، کیا وہ سفر کرے گا. کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سنا ہے کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ حل یقتل، کیا وہ واقعاً قتل کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی یہ مخاطب سے متکلم کسی فعل کے بارے میں فہم چاہتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ استفہام طلب کردن متکلم است از مخاطب، کہ یہ استفہام طلب کرتا ہے متکلم کس سے؟ مخاطب سے. فہمیدن فعل را، کسی فعل کے سمجھنے کی کہ آیا وہ واقعاً یہ فعل کرے گا یا نہیں کرے گا. مثلا کہتے ہیں حل یضرب، کیا وہ ایک مرد مارے گا. جو بول رہا ہے حل یضرب جس نے کہا ہے وہ مخاطب سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ واقعاً وہ یہ کام کرے گا، وہ مارے گا. کہتے ہیں یعنی آیا میزندے او، کہ آیا وہ ایک مرد مارے گا یا نہیں مارے گا. یہ ہے استفہام جس میں ہم نے کہا ہے کہ طلب فہم کرتا ہے متکلم مخاطب سے کسی فعل کے سمجھنے کی. والحمدللہ رب العالمین.